بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج اردو کی اس کلاس میں جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس وقت اس کا نام آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، مغرور جوتا۔ عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں بیٹا، مصنف کا تعارف اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، عبدالحلیم شرر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ 1860 میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور بعد میں مٹیا برج، کلکتہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانیں سیکھی۔ نو عمری ہی سے اخبارات کے لیے مضامین لکھنے شروع کر دیے جو بہت پسند کیے گئے۔ اس ہمت افزائی پر آپ نے ایک ناول دلچسپ لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ بعد ازاں اپنا مشہور اردو رسالہ دلگداز جاری کیا جس میں قسط وار ناولوں کا سلسلہ شروع کیا جو ختم ہونے پر کتابی شکل میں شائع کر دیے جاتے تھے۔ نواب وقار الامراء نے آپ کو اپنے صاحبزادے کا اتالق مقرر کر کے انگلستان بھیجا۔ اتالق کہتے ہیں مطلب ٹیوٹر کو، استاد کو۔ ٹھیک ہے، واپسی پر لکھنؤ میں قیام پذیر ہو گئے اور اخیر عمر تک ناول نگاری اور تاریخ نویسی میں مصروف رہے۔ آپ کی شہرت کا سبب تاریخی تصانیف، تاریخی ناول اور مضامین ہیں۔ طرز تحریر شگفتہ اور رواں ہے۔ نثر دلچسپی اور منظر کشی کے اعتبار سے بلند حیثیت رکھتی ہے۔ شرر کا انتقال 1926 میں لکھنؤ میں ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ مصنف کا تعارف ہم نے پڑھا۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کا ٹائٹل تھا، عنوان تھا مغرور جوتا۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو اتار رہا تھا کہ اس نے دانت نکال دیے۔ میں ایسا جھنجلایا کہ نوچ کر پھینک دیا۔ میرا یہ غصہ اسے ناگوار گزرا۔ وہ بولا، میرا قصور؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، کیا دنیا میں تجھ سے زیادہ کوئی ذلیل چیز ہے؟ ہر وقت پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے، ہمیشہ راستے کی نجاستوں سے آلودہ رہتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جسے کمال درجہ ذلیل کرنا ہوتا ہے اسے تیری مار ماری جاتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ تو نہایت حقیر اور حد درجہ ذلیل ہے۔ اس بات کا جوتے پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ بولا، یوں تو آپ کو اختیار ہے کہ اپنے نزدیک جسے چاہیں ذلیل کریں، لیکن خدا کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے بنا ہوں اسی سے آپ کا جسم بنا ہے۔ یہی نرمی اور خوبی جو آپ کی کھال میں ہے مجھ میں تھی۔ مرنے کے بعد میری حالت آپ سے اچھی رہی۔ میں تو گلنے سڑنے سے بچ کر آپ کے پاؤں کا لباس بن گیا۔ آپ کی کھال میں اگر نفع رسائی خلق کا کوئی مادہ شاید ہو تو اس زندگی ہی تک، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مکالمہ چل رہا ہے جوتے اور انسان کے درمیان۔ جوتے کی ان باتوں سے دل کانپ گیا، مگر یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ ایک ذلیل سے قائل ہو جاؤں۔ جواب دیا، مگر تم جوتے ہو اور ٹوٹے ہوئے جوتے۔ ایسی حالت میں
ایسی حالت میں عزت کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جوتا بھی ایسا جھنجھلایا ہوا تھا کہ کسی طرح جان نہ چھوڑی اور کہا، میں تو جوتا ہونے میں اپنی توہین کی کوئی وجہ نہیں پاتا۔ اگر میں آپ کے بادشاہ یا کسی معمولی حاکم کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے آنکھوں سے لگاتے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جوتا ہونے سے کب آبرو گھٹ گئی؟ البتہ اس بات کو مان لوں گا کہ آپ جیسے حق شناس کی پاپوش بننے سے میری آبرو جاتی رہی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جوتے نے اسے جواب دیا، اور پاپوش کا لفظ آیا اس میں، پاپوش کا لفظ آیا ہے، پاپوش کہتے ہیں جوتے کو، جوتا جوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا جواب دیا کہ جوتا بننے سے کون سی عزت کم ہوتی ہے؟ اگر یہی جوتا کسی بادشاہ یا کسی حاکم کے پاؤں میں ہوتا تو آپ اسے آنکھوں سے لگاتے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جوتا ہونے سے کب آبرو گھٹ گئی؟ البتہ اس بات کو مان لوں گا کہ اب آپ جیسے حق شناس کی پاپوش بننے سے میری آبرو جاتی رہی۔ اب گفتگو نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کا تو ذکر ہی کیا، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا ہی جوتا مجھے کمال بے باکی سے ذلیل کر رہا ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، تیری حقارت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار الہی میں کوہ طور پر پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ جوتے نے کہا، بے شک جناب موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنی پڑیں، مگر جہاں تک ان کا اور میرا ساتھ رہا وہاں تک آپ تو کیا بڑے بڑے عالمان دین کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بہرحال افضل ہی ہوں۔ میں نے تنگ آ کر پوچھا، کیا سچ مچ اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے، یا یہ فقط تیری سخن پروری ہے؟ سخن پروری کہتے ہیں بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، ٹھیک ہے، بات کرنے کے میں مہارت ہونا، یا یہ فقط تیری سخن پروری ہے؟ اس نے کہا، سخن پروری اور ضد انسان کی صفات ہیں، اور انسان کے سوا ساری مخلوق ان صفات سے پاک و صاف ہے۔ ایک بات البتہ میرے خیال میں آتی ہے، مگر آپ شاید مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ جواب ملا، اپنے فرائض جو شخص جتنی عمدگی سے بجا لائے اسی قدر اسے افضل کہنا چاہیے۔ میں نے کہا، بے شک۔ میری زبان سے بے شک کا لفظ سنتے ہی وہ جوش مسرت سے بولا، تو پھر میں آپ سے افضل ہوں۔ دربار الہی سے آپ کے ہاں میرا تقرر ہوا تھا۔ دربار الہی سے آپ کے ہاں میرا تقرر ہوا تھا۔ بیٹا آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ دربار الہی سے آپ کے ہاں میرا تقرر ہوا تھا۔ بیٹا حنزلہ، آپ کا مسئلہ ہے، باقی بچوں کو آواز آ رہی ہے، تو آپ کے نیٹ کا پرابلم ہے۔ آپ نے جب اور جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا۔ آپ نجاستوں میں چلے گئے، کانٹوں اور پتھروں میں گھس گئے، مجھے ان باتوں سے تکلیف ہوئی، مگر میں نے اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ بھی اپنے فرائض بے عذر و تامل ادا کرتے رہے ہیں۔ ایک منٹ بیٹا، اچھا اب آ رہی ہے۔ آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ بھی اپنے فرائض بے عذر و تامل ادا کرتے رہے۔ اگر آپ اسے ثابت کر دیں تب بھی اس سے میری آپ کی مساوات ثابت ہوگی، مگر خیر میں آپ کو افضل مان لوں گا، ورنہ بندہ نواز، قصور معاف، ہزار باتیں کریں میں آپ سے اچھا ہوں۔ اب میں بالکل لاجواب تھا، خصوصاً اس لیے کہ
اس کے یاد دلانے سے زندگی بھر کے گناہ اور قصور میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے. کمال بے اختیاری سے قبول کر لینا پڑا. میں ہارا اور تم جیتے. واقعی تم مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہو، اور میں نے جو تمہاری تحقیر کی اسے معاف کر دو. تحقیر کہتے ہیں بیٹا ذلیل کرنے کو. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، کم سمجھنا، حقیر سمجھنا کسی کو، اسے کہتے ہیں تحقیر کرنا. اچھا بیٹا دیکھیں یہاں پر مکالمہ تھا جوتے اور ایک انسان کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بات آئی تھی کہ انسان جو شخص اپنے فرائض جتنی عمدگی سے بجا لاتا ہے اسی قدر اسے افضل ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان اللہ کے ہاں افضل مخلوقات یا بہترین اس وقت بنتا ہے جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہوتا ہے، جو تقوی میں سب سے آگے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنی جو اصل ماہیت ہے، جو اس کا مقصد وجود ہے، اسے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی مثال ایک جوتے کی سی بھی نہیں رہتی، بلکہ اس کی حیثیت ایک جوتے کی بھی نہیں رہتی. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ کے احکامات کی بجاوری میں تساہل برتتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو انسان کو جو افضل جو چیز بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا تقوی ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پر یہ بات صرف اسی چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے اس سبق میں کہ انسان صرف انسان ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ اسے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں افضل ہوتا ہے اور مقبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. کوئی اس سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو بیٹا؟ اچھا بیٹا، الفاظ کچھ آئے تھے ان کی معنی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ آیا تھا نجاست. نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی طرح حقیر لفظ آیا تھا، میں نے آپ کو وہاں پہ بے قدر، پست، کسی چیز کو قدر نہ ہو جس کی، بے قدر، پست، حقیر ہو جو چیز. ٹھیک ہے. حقیر کا لفظ آیا. نفع رسانی، نفع پہنچانا. ٹھیک ہے. حق شناس، حق کو جاننے والا، حق کا متلاشی، حق کا عارف. آبرو، عزت. پاپوش، جوتا. بے باکی، بلا خوف. برہم ہونا، غصہ ہونا. سخن پروری، عمدہ گفتگو کرنے والا یا سخن پرور، عمدہ گفتگو کرنے والا. تعمل کرنا یعنی تاخیر کرنا. ٹھیک ہے بیٹا، دیر کرنا. یہ اپنے الفاظ معنی اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے لیں بیٹا اس کا. لکھ لیا بیٹا؟ آگے چلیں. جی کچھ الفاظ ہیں ان کے مترادفات بھی لکھے ہیں یہاں پر. ایک لفظ آیا تھا مصنف کے تعارف میں ہمت افزائی، تو اس کے لیے دوسرا لفظ مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ. ہم معنی جن کا مطلب ایک ہوتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمت افزائی، حوصلہ افزائی. حقیر، پست، بے قدر. نفع رساں، نفع بخش دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ افضل اس کا مترادف ہے اعلیٰ. شرم و حیا ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں بالعموم. ذلیل اور اس کا مترادف ہے خوار، یہ بھی بالعموم ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. ان کو بھی اپنے پاس لکھ لیں. مترادفات بھی اپنے پاس لکھ لیں بیٹا، اور اسی طرح الفاظ معنی بھی. آخر میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں مشقی سوالات دیے ہیں بیٹا. اگر اس وقت آپ کے سامنے کتاب موجود ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے سوالات اس میں سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا.
اچھا بیٹا دیکھیں آپ کی جو مشق اس سبق کے آخر میں دی ہوئی ہے اس میں 5 سوالات دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 سوالات میں سے آپ نے صرف 3 سوالات کرنے ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 5، 1 3 5، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں، آپ نے جو جو سوالات حل کرنے ہیں 1 3 5، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ یہ سوالات، 1 3 5۔ جوتا کیوں ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، الفاظ کچھ دیے ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تحقیر، برہمی، مساوات، افضل، نفع رسانی، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ اور اسی طرح ایک آخر میں سوال دیا ہوا ہے، جوتے کی کہانی کو آپ اپنی زبان میں لکھیں، یعنی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں بیٹا، میں آپ کے سوال سن رہا ہوں، آپ جواب دے سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔